پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، خاکہ، عادات اور اخلاق اور لائف اسٹائل گویا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار، خوش طبعی اور ہنسنے کا تذکرہ کیا۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پرلطف باتوں کا تذکرہ کریں گے جس میں مزاح اور دل لگی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی انوسنٹ بات ایسے کی کہ سامنے والے کو ہنسی آ گئی یا خوش ہو گیا اس کا دل، کیونکہ صحابہ میں کبھی جب رعب و دہشت کا اثر پاتے تو خوش طبعی بھی کرتے تھے مگر حق بات فرماتے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام رسالت منبر سے، مسجد سے فرماتے، لیکن جو عام مجلسیں ہوتی تھی، مسجد کے دروازے پر ایک مجلس ہوتی تھی اور گھروں میں بھی جو پرائیویٹ مجلس ہوتی تھی، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کی طرح کھانے پینے، موسم یا تاریخ کی، جاہلیت کی چیزوں کا تذکرہ فرماتے تھے، اور آپ سب کی طرح آپ بھی اس میں شرکت فرماتے تھے۔ کچھ شعر شاعری بھی ہوتی تھی تو آپ بھی سنتے تھے، اگرچہ آپ نے شعر نہیں فرمایا جو کہ ابھی آگے آ رہا ہے، لیکن کبھی کبھی کسی سے جو بات چیت ہونے میں کچھ ایسے الفاظ آپ نے ادا فرمائے ہیں جس سے سامنے والا گھبرا گیا، اور لیکن آپ نے جب اس کو تشریح کی تو وہ خوشی کے مارے جھوم گیا۔ اس کو کہتے ہیں مزاح اور دل لگی۔ اگرچہ کچھ احادیث میں آیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ بھئی کسی کے ساتھ ناحق مذاق نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ جوک نہیں کرنا چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ تو حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت مشہور عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مذاق نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے انسان جو ہے اسی سے obsessed ہو جائے اور دل میں سختی آ جائے، یا اللہ کے ذکر و فکر سے روک دے، یا کسی کو تکلیف کا سبب بن جائے، یا انسان کی وقار اور عظمت ختم ہو جائے۔ اور جو ان سب چیزوں سے خالی ہو، دوسروں کو محض ہنسنے اور خوش کرنے کے لیے مذاق کیا جائے، وہ مستحب ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش طبعی کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی جو ہے وہ بجائے کسی کو تکلیف دینے کے وہ مایہ فخر و ناز تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا رعب، دبدبا اور آپ کی جو پوزیشن تھی اس کی وجہ سے لوگ سہم بھی سکتے تھے، تو بے تکلفی اور لوگوں کے درمیان جو ہے گویا ایک ریپروش بنانے کے لیے، لوگوں کے اندر ایک کمیونیکیشن لائن بنانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے عام ان لوگوں کی طرح ان کے حالات میں، باتوں میں شرکت فرمائی ہے، اور کبھی کبھی ایسے الفاظ بھی کہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ تقریباً ½ ڈزن احادیث ہیں آپ کے سامنے، واقعات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہیں، کہ ایک انس رضی اللہ تعالیٰ جو خادم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے، تو آپ نے ان کو کہا کہ یا ذل اذنین، اے کان والے، تو اس سے جو ہے اس سے یہ کہنا تھا کہ یہ 2 کان والے تو سبھی ہیں موت، تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک obvious حقیقت کو ایک بدل، ایک لقب بنا دیا، جس سے ایک یعنی خوشی کی ایک چیز بن گئی اور ان کو ایک وہ مل گیا۔ سفیان ابن عیینہ ایک محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مذاق بھی ایک کیا آفت ہے، کتنا کسی کو تکلیف بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، محدث نے کہا کہ نہیں سنت ہے، مگر اس شخص کے حق میں جو اس کو جانتا ہو اور اچھا مذاق کر سکتا ہو، ڈیسنٹ مذاق کر سکتا ہو، پھوہڑ گندے قسم کا اور تکلیف دہ اور کسی کو
گھبرا دینے والا مذاق نہیں، جیسے آج کل سرپرائز دی جاتی ہے کہ کسی کو چھپا کے ایسا سرپرائز دیا جائے کہ آدمی وہ یعنی دہشت زدہ ہو جائے، تو ایسا مذاق منع ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ چنانچہ کسی کو 2 کانوں والا کہہ دینا بچے کو۔ اسی طرح ایک اور بچے تھے، ان کا نام ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو عمیر، ان کا ایک لقب، ایک کنیت پیدا کر دیا آپ نے، حالانکہ چھوٹے بچوں کی کوئی کنیت نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تو کہ ایک مقفع کلام بھی ہو گیا کہ وہ تمہاری چڑیا کا کیا ہوا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ابو عمیر والا واقعہ حضرت انس کے چھوٹے بھائی کا ہے، اور ذل اذنین والا واقعہ جو ہے وہ حضرت انس کا خود ہے۔ حضرت انس تقریباً 10 سال کی عمر کے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان بھی مروڑا ہے، تو ان کو یہ کہا کہ یا ذل اذنین، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ زندگی بھر اپنے آپ کو یعنی خصوصیت والا سمجھتے ہوں گے کہ مجھے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیت، ایک لقب دے دیا۔ اسی طرح ان کے چھوٹے بھائی کو بھی، وہ جو ان کے چھوٹے بھائی ابو عمیر، ان کا نام نہیں ہے، ان کے پاس چھوٹا بلبل پرندہ تھا جو وہ پنجرے میں رکھتے تھے، اور وہ رکھتے ہوئے کبھی کبھی وہ اس کا انتقال ہو گیا، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے مر گیا، بلبل یا اور کوئی پرندہ رہا ہوگا، تو اس کی وجہ سے حضرت انس کے جو بھائی ہیں وہ غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ وہ نغیر کیا ہوا، تمہاری چڑیا کیا ہوئی؟ تو بعد میں معلوم ہوا کہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ مر گیا ہے، تو گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک کسی سیڈ بچے کو خوش کرنے کے لیے ایک مقفع و مسجع عبارت کر دی، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ یہ 2 واقعات ہیں۔ اس کے بعد غالباً اس حدیث سے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر سے، محدثین نے تقریباً 25 مسئلے نکالے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ہم اگر غور کریں، اس پر فکر کریں، تو اس سے ہمارے لیے بہت کچھ اسوہ رسول ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سن 6 میں مسلمان ہوئے تھے غزوہ خیبر کے بعد، کہتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے مذاق بھی فرما لیتے ہیں، تو کیا یعنی اس کی صورتحال کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں مذاق کرتا ہوں، میں مگر کبھی غلط بات نہیں کرتا، یعنی جھوٹ یا فریب یا دھوکہ کے ذریعے مذاق نہیں کرتا۔ کہ صحابہ نے یہ اس لیے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق سے منع بھی کر رکھا تھا، کیونکہ مذاق سے دوسروں کو اکثر تکلیف ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی بڑے لوگ، لیڈر حضرات جو ہیں، وہ ان کی بڑائی اور شان کو گراتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ مذاق کرتے ہیں، یعنی یہ مناسب ہے آپ کی شان سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خوش طبعی اس میں داخل نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے انوسنٹ اور سمپل چیزیں آپ نے فرمائی ہیں، جس سے کہ اب 2 واقعات اور نظر آتے ہیں جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک سمپل سی چیز ہے۔ مثلاً کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے سواری دے دیجئے، مجھے کہیں جانا ہے۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک اونٹنی کا بچہ ہم تم کو دے دیں گے، اس پہ چڑھ کے چلے جانا۔ تو وہ ناراض یا وہ غمگین ہو گیا کہ اونٹنی کا بچہ لے کے میں کیا کروں گا، میں اس پہ کیسے سوار ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے اونٹ تو اونٹنی کے ہی بچے ہوتے ہیں، وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلُ إِلَّا النُّوق، بڑے بڑے جو اونٹ ہیں سواری کے، کیا وہ بھی بچے نہیں تھے اپنی ماں کے؟ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا الفاظ کا ہیر پھیر کر کے ایک صحیح بات کو ایک پرلطف بات بنا دی۔ اور اسی طرح ایک بوڑھی خاتون آئی، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ، کیا میرے لیے دعا کیجیے، اور یا کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بوڑھی لوگ نہیں جاتے ہیں۔ تو گویا وہ یہ امپلائڈ میننگ یہ سمجھ گئیں کہ گویا میں جنت میں نہیں جاؤں گی، اور رونے لگی۔
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جنت میں بوڑھی شکل میں نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو جوانی عطا فرمائے گا۔ تو گویا یہ بھی گویا الفاظ کے ہیر پھیر سے صحیح بات تھی، لیکن اس سے کہنے سے گویا ایک صورتحال ایسی پیدا ہوئی جو کہ یعنی بعد میں جس نے سنا وہ خوشی سے وہ جھوم گیا ہوگا۔ اسی طرح ایک واقعہ بہت اچھی طرح آتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں انسپیکشن کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو ایک دیہاتی اور سبربن ایریا سے آیا ہوا ظاہر نام کے ایک صحابی تھے، جو آتے تھے اپنا ظاہر ابن حرام الاشبعی، جو آتے تھے اپنی چیزیں بیچنے کے لیے، کچھ پنیر اور دوسری چیزیں۔ آج کل بھی جو ہے ڈومیسٹک وہ جو مارکیٹس لگتی ہیں، اسٹریٹ مارکیٹس، اس طرح گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے۔ جب وہ حاضر خدمت ہوتے تو جنگل کے یعنی سبربن کے ہدایہ، سبزی، ترکاری وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ سے واپس جانے لگتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہر کی چیزیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر جو ہیں، ظاہر ہمارے دیہاتی ہیں اور ہم اس کے شہری ہیں، ظاہر بادیتنا ونحن حاضروہ، یعنی گویا یہ ہمارے دیہاتی ہیں اور ہم ان کے شہری ہیں، یعنی ہم دونوں میں ایک محبت کا تعلق۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو خصوصی تعلق تھا۔ کچھ ظاہر جو ہے ان کی شکل جو ہے کچھ ایک ایسی تھی جو مطلب خوبصورت نہیں کہا جا سکتا تھا، کچھ بد شکل بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی جگہ کھڑے ہوئے اپنا کوئی سامان بیچ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پیچھے سے ان کو پکڑ لیا اور کہ وہ دیکھ نہ سکیں، اور ان کی آنکھوں کو بند کر لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون یہ غلام میں بیچ رہا ہوں، کون اسے خریدے گا؟ تو ظاہر نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو بے قیمت غلام ہوں، آپ کو کوئی قیمت نہیں ملے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ نہیں، تم تو بہت قیمتی ہو اللہ کے نزدیک۔ گویا یعنی ایک عام آدمی کے ساتھ اس کو وہ اپنی چیزیں بیچ رہا ہے اور اس کو ہی سیل پہ لگا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقاً، اور گویا اس کو گویا ایک فکاہتی سچویشن پیدا ہوئی، گویا ایک آزاد کو غلام کی حیثیت سے بیچ دیا۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو بہت ہی کم بے قیمت ہوں، آپ مجھے بیچ کے کیا کریں گے؟ اس نے پہچان لیا، اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اسے خوشخبری دی کہ نہیں، تمہاری قیمت بہت ہے اللہ کے نزدیک۔ تو گویا اس مذاق کے اینڈ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کو ایک خوشخبری دے دی کہ تمہاری اللہ کے نزدیک بہت ہی اس کی وہ ہے۔ اور یہ آخری حدیث جو مذاق کے سلسلے میں آتی ہے، جو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ حضور کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بوڑھی عورتیں داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ عورت روتی ہوئی روٹنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہہ دو کہ جنت میں بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ حق تعالیٰ سب اہل جنت عورتوں کو نو عمر بنا دیں گے اور کنواری بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں فرمایا ہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، گویا یہ وعدہ ہے۔ تو گویا قرآن کی بات کو بھی آپ نے بتا دیا، اور ایک الفاظ کے ہیر پھیر سے جو کہ صحیح بات تھی، غلط بھی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرمذاق صورتحال پیدا کی، اور گویا ان کو جو دعا کی جو درخواست تھی وہ بھی پوری ہوئی، اور ایک پرمزاح صورتحال بھی پیدا ہوئی۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سچ چیزوں کا، صحیح باتوں کا اور الفاظ کے ہیر پھیر سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور کسی کو بہت سخت یعنی سرپرائز بھی نہ ہو، شوق نہ ہو، بلکہ ایک ہلکا پھلکا سا مذاق الفاظ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، اور خود رسول اللہ علیہ وسلم نے
اپنے شان اور وقار کے خلاف نہیں سمجھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر وقت ہی سیریس ہوتے اور ہر وقت ہی واضح وہ کرتے تو گویا ایک ڈسکنیکٹ ہو جاتا سوائے ممبر کے اور اس کے علاوہ۔ تو محفلوں میں گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو آپ جاہلیت کی چیزیں بھی سنتے تھے، بیان کرتے تھے، پرانے زمانے کے واقعات اور شاعروں کے شعر بھی سنتے تھے۔ اسی طرح کھانے پینے اور موسم کی جس سے یہاں باتیں ہوتی ہیں اس میں بھی آپ شرکت فرماتے تھے۔ گویا آپ اپنی زندگی میں صحابہ کرام کے ساتھ مل جل کر آرڈنری تواضع کے ساتھ بھی رہتے تھے، اور جب منصب رسالت کی بات ادا کرنی ہوتی تھی تو اس کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے تھے، پوری اس کے ساتھ جس میں کوئی کم و کاست نہیں ہوتی تھی اور کوئی وہ بات نہیں تھی۔ اسی طرح اگر ہم آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہم نے شعر سکھایا ہے نہ ان کی شان کے مناسب ہے، کیونکہ سورہ شعراء میں اور بھی شعر کے سلسلے میں، شعراء کے سلسلے میں، مشاعرے کے سلسلے میں کچھ قسم کی مذمت آئی ہے، کیونکہ جب جاہلیت کا زمانہ ہوگا تو اشعار بھی جاہلیت جیسے ہوں گے، عشقیہ اور فسق و فجور کی دعوت دینے والے یا بیکار قسم کی باتیں، ناشکری کی، شکایت کی۔ لیکن اگر اچھے اشعار ہوں تو ان کا سننا اور ریپیٹ کرنا، بولنا یا شعر کہنا بھی عام لوگوں کے لیے جائز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، عام طور سے شعراء کو گمراہ لوگ فالو کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر قسم کے خیالات میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، سوائے ان مسلمانوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور شعر کو اپنے ڈیفنس کے لیے استعمال کیا۔ انتصروا من بعد ما ظلموا، چنانچہ آپ آئیے دیکھیے کہ جن احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر سنا ہے یا سنایا ہے، وہ دیکھ کے سمجھ میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے بعض اشعار کو بھی کہا کہ یعنی جیسے ضرب المثل اشعار ہوتے ہیں، اردو میں بھی بہت کچھ ضرب المثل اشعار معروف اور مشہور ہیں۔ بدنام جو نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، اس طرح کے جو اشعار ہیں، مصرے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شعر پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، مثال کے طور پر کبھی عبداللہ ابن رواحہ کا کوئی شعر بھی پڑھ لیتے تھے، چنانچہ کبھی طرفہ کا یہ مصرع بھی پڑھ دیا کرتے تھے، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِي۔ اس کا جو دوسرا مصرع ہے وہ ابھی سامنے نہیں ہے میرے، یعنی تیرے پاس ایسی خبریں آئیں گی جس کا تو نے کسی قسم کا معاوضہ نہیں دیا ہے۔ یعنی ایک اچھا جملہ ہے، شعر کا ایک مصرع ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور شاعر کا ہے، اسے آپ ادا فرماتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث بھی ہے کہ بھائی شعر جو ہے وہ ایک کلام ہے، شعر شاعری جو ہے ایک کلام ہے، جس طرح اچھی بات میں اچھی بات بھی ہوتی ہے، بری بات بھی ہوتی ہے، تو اچھی بات والے اشعار صحیح اور جائز ہیں اور مناسب ہیں، اور چنانچہ بہت بڑے بڑے شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان ابن ثابت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منبر عطا فرماتے تھے کہ اے حسان تم بولو، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی نعت جو ہے ابھی بھی قبر نبی پر لکھی ہوئی ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یہ ابھی تک وہاں لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِي ایک حدیث میں آتا ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعر کی تعریف فرمائی، آپ نے کہا کہ اصدق کلم قالہ شاعر، سب سے اچھا شعر اگر کوئی شاعر کہہ سکتا ہے تو
تو وہ یہ ہے الا کل شیء ما خلی اللہ باطل، اللہ کے علاوہ ہر چیز بے قیمت اور بے وقعت ہے، ناموجود ہے. جیسے لا الہ الا اللہ کا ایک دوسرا وہ ہے الا کل شیء ما خلی اللہ باطل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا شعر کوٹ کر کے اس کی تعریف بھی فرمائی، اور آپ نے بلکہ بعض شاعروں کے بارے میں جب ان کے اشعار سنے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقریباً وہ مسلمان تھا جس طرح وہ کہتے تھے. تو امیہ ابن ابی سلط جو ہے، امیہ جو ہے، اس کے بارے میں کہا تھا کہ آپ کے اشعار ایسے ہیں، اور چند اشعار آپ کے سامنے میں پیش بھی کروں گا کہ اس سے لگتا ہے کہ وہ سلیم الفطرت قسم کے وہ شعراء جو اچھی طرح اللہ کی تعریف کرتے تھے اور یعنی دنیا کے بارے میں عبرت کی باتیں، آخرت کی باتیں، مرنے کے بعد کی باتیں بھی کرتے تھے، تو اس کی تعریف کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک پتھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی جو ہے وہ زخمی ہو گئی، جس کی وجہ سے خون آلود ہو گئی تھی. تو حضور نے اس کا ایک شعر پڑھا کہ حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، کیا ارے بھائی تم تو ایک انگلی ہو جو اللہ کے راستے میں زخمی ہو گئی ہو. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کے اشعار حسب حال اگر کوئی شعر فٹ ہوتا ہے تو اس کو اس طرح کیا بھی گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوٹ بھی کیا ہے. اسی طرح بعض غزوات میں ایک رجزیہ اشعار پڑھنے کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے. چنانچہ غزوہ بنی مستلق یا غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں اپنے دادا عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو گویا اگرچہ یہ شعر آپ نے بنایا نہیں اور شاعری نہیں ہے، لیکن گویا آپ کی زبان سے ایک موضوع کلام نکل آیا جس کی وجہ سے جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر پڑھا. تو گویا شعر کے سلسلے میں بیلنس باتیں جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں کہ شعر جیسے اچھی بات اور بری بات ہوتی ہے، اسی طرح وہ بھی اچھے شعر بھی ہیں، برے شعر بھی ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں بیلنس اوپینین ہے. چنانچہ بڑے بڑے اچھے نعت اور مدح اور ثنائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بہت بڑا آرٹ ہے، اور یہ آرٹ جو ہے حضرت حسان جو ہیں اس کے سردار ہیں، اور نعت گوئی اور مدیحہ جو ہے وہ ایک پورا لمبا کلچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف میں بن گیا ہے، جس کی سرپرستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمائی تھی. تو چنانچہ صحیح اشعار، اچھے اشعار، حمد باری، نعت اور زندگی کی حقیقتوں میں جو زندگی کی چیزیں بیان کی جائیں وہ صحیح ہیں، اور جو خراب ہیں وہ خراب ہیں. تو شعر کے سلسلے میں بہت ہی بیلنس اوپینین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے. ہم اسی پر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا